آپ جب بھی قرآن ایک اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ آپ جب تک نیت نہ کریں نا کہ میں اس کو پڑھنا ہے کس مقصد کے لیے، اس وقت تک قرآن سے آپ کو ہدایت نہیں ملتی. نیت ہدایت ضروری ہے. مثلاً آپ قرآن سے یہ کہیں کہ میں قرآن سے علم لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے قرآن آپ کو علم دے دے، ہدایت نہ دے. آپ کہیں میں قرآن سے ثواب لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ثواب مل جائے، آپ کو ہدایت نہ ملے. زبردست. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں قرآن سے شفا لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ شفا دے دے، ہدایت نہ دے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی. صحیح. میں اپنے بندے کے ساتھ اپنے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. بالکل صحیح. اب کوئی شخص اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتا، اب حالانکہ اللہ سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نہیں سنتا جی، جس نے گمان یہ کیا کہ اللہ میری نہیں سنتا. صحیح. اور جس نے اللہ کے بارے میں گمان کیا کہ اللہ میری سنتا ہے، تو اس کا خیال، اس کا اجیب دعوت الداعی، اس کا اعلان ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر شخص کی پکارنے والے کی پکار صرف سنتا نہیں، جواب بھی دیتا ہوں. صحیح. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناقدرہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان لمیٹڈ رکھتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی لمیٹڈ سلوک کرتا ہے. صحیح. اور جو علی کل شیء قدیر سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر. صحیح. تو یہی معاملہ قرآن اللہ کا کلام ہے جی، اور صاحب کلام کے اندر جو غیرت اور انا ہے، وہی غیرت اور انا اس کے کلام کے اندر. عربی میں ایک مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام. جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے نا، باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، اور یہ کائنات کے شہنشاہ کا کلام ہے. تو کوئی شخص اس کے بارے میں گمان رکھے کہ میں نے اس سے یہ لینا ہے، تو وہ دے گا، لیکن اس کو ہدایت نہیں دے گا. دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کو بنظر غائر پڑھنے سے اور اس کا فہم حاصل کرنے سے، اس سے نقطہ آفرینیاں کرنے سے اگر ہدایت ملتی ہوتی نا، تو مستشرقین سب سے بڑے ہدایت یافتہ ہوتے. صحیح. جتنا باریک بینی سے انہوں نے پڑھا ہے نا، اتنا باریک بینی سے مسلمانوں نے بھی نہیں پڑھا. لیکن نیت ان کی کیا تھی؟ ان کی نیت تھی غلطیاں نکالنا. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. کچھ استثناء کی باتیں ہیں، کچھ لوگ غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھتے پڑھتے ہدایت پا گئے، لیکن جنرل اصول یہ نہیں ہے. جنرل اصول یہ ہے کہ آپ نیت ہدایت کے ساتھ، ہدی للمتقین کا یہی معنی ہے. صحیح. ایک ہے ہدی للناس، ایک ہے ہدی للمتقین. راستہ دکھاتا سب کو ہے، منزل مقصود پہ ان کو پہنچاتا ہے جو دل سے تقویٰ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اس نیت سے قرآن پڑھتا ہوں، تو پھر قرآن اس کو ہدایت کر لے. نیت ہدایت، یہ پہلی پری ریکوزٹ. صحیح. دوسری ہے خشیت. جب تک صاحب کلام کا روب دل میں نہ ہو، ہیوملٹی بھی کہہ سکتے ہیں، ہیوملٹی بھی ہے. اصل میں یہ عظمت ہے اللہ کی. اللہ کی عظمت جب تک ذہن میں نہ ہو، معرفت حاصل نہ ہو کہ صاحب کلام کون ہے. یہ اس کو علی بھائی یوں سمجھیں، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. صاحب کلام اور کلام کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ میں کہوں پکڑ لو، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ لوگ کہیں گے پاگل ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. صحیح. میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا. اگر یہی بات علاقے کا تھانے دار کہہ دے پکڑ لو، اب الفاظ وہی ہیں، لیکن صاحب کلام کی وجہ سے اس کی گریوٹی چینج ہوگی. اب اگر یہی بات ملک کا وزیر اعظم کہہ دے، ٹھیک ہے جی، تو تھلی مچ جائے گی، بریکنگ نیوز ہوگی. تو کلام کا تعلق صاحب کلام سے ہوتا ہے. لہٰذا قرآن نے یہ کہا ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں خشیت ہے نا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور خشیت کس کی؟ مالک. ان کو پتا ہو کس کا کلام پڑھنے جا رہا ہے. لہٰذا جب تک مالک کی، خالق کی عظمت، صاحب کلام کی عظمت آپ کے دل میں نہیں ہوگی، تو قرآن کو آپ ایک کتاب کی طور پر پڑھیں گے، قرآن آپ کو ہدایت نہیں دیتا. لہٰذا یہ بھی اسی طرح ایک فکری تجرد بہت ہی بڑی اور اہم پری ریکوزٹ ہے کہ آپ جب تک خالی ذہن ہو کے نہ پڑھیں نا، آپ سابقہ خیالات اور سابقہ اپنے عقائد ساتھ لے کے اس کو پڑھیں، ان کو پورا ویٹیج دیتے ہوئے. صحیح. تو قرآن آپ کو ہدایت نہیں دیتا. قرآن کا بھی یہی نوعیت اور مزاج ہے، اور حدیث کی بھی. صحیح. یہ قرآن و حدیث آپ کو پھر ہدایت نہیں دیتے، آپ کے ان خیالات کے لیے دلائل فراہم کرتے ہیں. صحیح. کیونکہ آپ پہلی ایک اپروچ سے، بیک آف مائنڈ میں ایک اپروچ لے کر آ رہے ہیں، تو آپ کو صرف دلائل ملتے ہیں آپ کی اس اپروچ کے لیے. صحیح. ہدایت نہیں ملتی. ہدایت اگر لینی ہے تو آپ خالی ذہن ہو کے پڑھیں، سابقہ خیالات سے بالکل نکل کے، تو بالکل خالی ذہن ہو کے پڑھیں، تو پھر آپ کو سے وگرنہ تو خیر. وہ جو اس کے اوپر اقبال نے بھی بہت بات کی ہے کہ جب تک یہ لا اور اللہ کا جو تعلق ہے نا، لا اور اللہ کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک، جب تک جو وہ مادہ جو انسان کے اندر برے خیالات اور آلودہ خیالات، ایک زمین میں آپ نے کاشتکاری کرنی ہے، جب تک اس میں سے جڑی بوٹیاں نہیں نکالیں گے اس میں کبھی اچھی فصل نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. تو اچھی فصل آپ نے اگانی ہے کہیں، تو پہلے جڑی بوٹیاں سابقہ خیالات سے، آلودگیوں سے نکلے. بالکل ٹھیک. فکری تجرد کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. اسی طرح یہ قرآن عملی کتاب ہے، اس کو عمل ساتھ ساتھ جو جتنا پتا ہو عمل کرنا شروع کر دے. والذین جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا. پھر اعتصام،
इसके साथ जुड़ जाएं। ऐसा नहीं है कि इसको आप बिल्कुल लाताल्लुक होकर पढ़ें। खैर ये मैं जल्दी पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ, इनकी हर एक की अलग अलग तफसीलात। कहने की बात यह है कि जब तक इंसान इन प्रीरेक्विजिट्स के साथ कुरान को नहीं पढ़ता, कुरान से आप सवाब ले सकते हैं, हिदायत नहीं ले सकते। आप कुरान से इल्म ले सकते हैं, आप फहम ले सकते हैं, आप जो भी ले सकते हैं। देखें, कुरान को पढ़ना सवाब है, एक हरफ पे 10 नेकियां मिलती हैं, सवाब है। कुरान को तर्जुमा फहम हासिल करना सवाब है, मकसद नहीं है। मकसद वो बड़ा मकसद है कि आपने हिदायत लेनी है, उसके रास्ते में आने वाली सारी चीजें सवाब है। लेकिन अगर आप रास्ते की किसी चीज को मकसद बना लेंगे तो फिर आप असल हिदायत तक, असल टारगेट तक नहीं पहुंच सकते। जज़ाकल्लाह शेख, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपने सारी बातें की। मैं थोड़ा सा समराइज भी करता हूँ। एक, सबसे पहले आपने मकसद बताया, इसकी थीम बताई, मुतशाबिहात के बारे में बड़े ज़बरदस्त उसूल आपने बताए। फिर आपने ये जो 5 माशाल्लाह कुरान को पढ़ने के हवाले से मैनर्स बताए,